الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کے سامنے یوم عرفہ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یوم عرفہ یہ بڑی اہمیت کا اور فضیلت کا دن ہے۔ اس دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ کتنا رحیم و کریم ذات ہے۔ پہلے گناہوں کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ 1 سال پہلے جو انسان نے گناہ کیے اللہ نے معاف فرما دیے، لیکن ابھی گناہ کیے نہیں، جو بعد میں آنے والے اگر گناہ کیے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اپنے اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ فضیلت کے اعتبار سے بڑا اہمیت کا روزہ ہے۔ اور اسی طرح اس دن یوم عرفہ فجر کی نماز سے لے کر فرمایا کہ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کا پڑھنا، کہ تکبیر تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ فرمایا کہ یہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ کہ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھی اور فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، حیران ہوئے کہ آج تک تاریخ انسانیت کے اندر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ باپ تو اپنے بیٹے کے لیے جان تو قربان کر دیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کی محبت میں مر جایا تو کرتا ہے، لیکن بیٹے پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ لیکن آج عجیب منظر تھا کہ اس میدان کے اندر کہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹے کی گردن پر رکھی ہوئی ہے۔ فرشتوں نے یہ عجیب منظر دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ الفاظ تھے اللہ کی بڑائی کے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب فرشتوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے فرشتوں، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اور اس میں میرے بیٹے کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے نکلے، ہمیں اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، اللہ اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں۔ تو یہ الفاظ تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور میں اسی کی تعریف کر رہا ہوں، نہ اس میں میرا باپ کا کمال ہے نہ اس میں میرا کمال ہے، اور میں اس اللہ کے حکم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ تکبیر تشریق تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے، قیامت تک آنے والے نسل انسانی کو اور حاجیوں کو حکم فرما دیا کہ جب بھی تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو وہاں پر یہ تکبیر تشریق پڑھو، اور چاہے حج پہ جانے والے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں۔ فرمایا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ان تکبیر تشریق کا پڑھنا، فرمایا کہ یہ حضرت فرشتوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ تکبیر تشریق کا پڑھنا ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے، تکبیر تشریق کا پڑھنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ یہ نبیوں کا ترانہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، اللہ نے اس قدر پسند آئے کہ قیامت تک آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ یہ آپ اپنی امت کو کہہ دیں کہ یہ پڑھتے رہیں، اور یہ پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے، ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات تو مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں چونکہ نماز پڑھتی ہیں اور وہ ان کلمات کو کہنے میں سستی اور کوتاہی کرتی ہیں، تو ان کو بھی فکر ہونی چاہیے اور ان کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آہستہ آواز سے پڑھ لیں، تاکہ یہ ان کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے، اور جہاں ان پر اللہ کی مدد اور نصرت اور رحمت کے دروازے کھل گئے تھے، تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے ذریعے سے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر بھی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔